آپ نے یہاں دنیا کی حقیقت کو جاننا ہے۔ دنیا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ انجوائمنٹ کی جگہ نہیں ہے، کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ کام کی جگہ ہے۔ کام کریں، ٹھیک ہے، دنیا کاروباری دنیا، اللہ تعالیٰ اس سے منع نہیں کرتا، لیکن آپ کی جو فوکس ہے وہ اپنی ذات پر ہونا چاہیے کہ یہ کہیں آگ میں نہ ڈال دے اللہ تعالیٰ اسے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ زندگی ایک امتحان کیوں اور کیسے۔ دیکھیں، بہت اہم بات ہے اور بہت اہم سوال ہے۔ زندگی تو ایک امتحان ہے، اور یہاں دیکھیں نتائج، یہ نہیں، دنیا نتیجے کی جگہ نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں بھی نا، دنیا مقصد ہو نہیں سکتی۔ اگر کسی کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا اور اس نے ساری توجہ دنیا کی کمائی یا دنیا کی طرف کر لی، ہو سکتا ہے وہ ملینر یا بلینر بن جائے، ڈالرز میں ارب پتی یا کھرب پتی بن جائے، لیکن یہ ہے کہ وہ آخر اس نے چلے جانا ہے۔ کیا سیٹ لوگ مرتے نہیں ہیں؟ خان، نواب، قبریں آپ نے دیکھی ہوں گی، تو وہ مر گئے، چھوڑ گئے سب کچھ، ساری زندگی دنیا کے لیے گزاری۔ دیکھیں، یہ سوچنے کی بات ہے، ساری زندگی دنیا کے لیے کھپا دی انہوں نے، نتیجہ کیا ہوا؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ دنیا مقصد ہو نہیں سکتا عقل کے طور پہ بھی۔ جو کچھ آپ کا کیا کرایا ہے، موت کے وقت سب ختم ہو جائے گا، آپ کا اس سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ تو زندگی کو سمجھیں، یہ ایک موقع ہے قیمتی، اور اس میں جنت کمائی جا سکتی ہے، نہیں کمائی، جنت کا سودا کریں، اس کی قیمت ادا کریں، اور جنت آپ کی ہے۔ دو باتیں، جنت کا سودا کریں، کس سے؟ اللہ سے۔ قیمت، اس کی قیمت ادا کر دیں، یعنی اس کے تقاضے پورے کر دیں، اور وہ بہت آسان ہے، وہ اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے۔ تو قیمت ادا کرنے آپ یہاں پر جنتی بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کہے گا، اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دنیا میں آپ کو کہے گا تم میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب جنت تو دیکھیں، رب، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قلب المومن عرش الرحمن، یعنی دل صاف ہو جائے تو یہ تو اللہ کا گھر ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ میں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمین میں، لیکن میں ایک مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو آپ اگر دل کو پاک کر لیں تو بس جنت کا مطلب اور کیا ہے؟ باقی تو مطلب میں دنیا میں کہہ رہا ہوں، جنت الذات اسے کہتے ہیں، کتاب جنت الذات، بس آپ کے اندر جنت ہے۔ تو دیکھیں، دنیا کی زندگی ایک قیمتی چیز ہے، ایک خریداری کی جگہ ہے، اور اس کی قیمت کی جگہ ہے۔ جنت برائے فروخت ہے، اور اس کی قیمت کیا ہے؟ قیمت یہ ہے کہ زندگی اپنی مرضی سے نہ گزاریں، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس کو امانت سمجھے، میرا نہیں ہے، ہی اللہ کا سب کچھ۔ ہم اپنے، آپ دیکھ لیں، آپ کون سی چیز کے مالک ہیں آپ، یعنی وہ آپ کی ہے۔ آپ کا جسم آپ کا نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے سب کچھ۔ اس وقت جو ہمارے پاس ہے، جو زندگی ہے، جو سانسیں آ جا رہی ہیں، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب اللہ چاہے گا یہ سانس آنی جانی بند ہو جائے گی۔
کسی نے دیکھا ہے مطلب اس کے ہو سکتا ہے اب تجربہ ہو جو مرنے والا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ مر جائے اگر ہمارا محبوب ہے, لیکن بس دیکھتے رہتے ہیں. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, تم ٹک ٹک اس کو دیکھتے رہتے ہو کہ کب آخری وقت ہوتا ہے نا, ٹک ٹک تم دیکھتے رہتے. تو دیکھیں اصل میں بات وہی آتی ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ آنکھیں کھولیں اور دیکھیں یہ کیا ہے, کیا چیز ہے. زندگی ایک امتحان ہے اور یہ کمائی کے لیے ہے, اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ سب کچھ ضائع کر دیں. جو سرمایہ حیات ہے اس کو آپ ضائع کر دیں دنیا کے لیے, کھا لے پی لے جی لے میں. آج کل رمضان کا مہینہ ہے, چل رہا ہے, تو مختلف ہوٹل وغیرہ آپ دیکھ لیں گے سوشل میڈیا والے بوفے کی آفر لگا دیتے ہیں. 2200-2400 روپے, جتنا مرضی کھاؤ. تو انسان کتنا کھا سکتا ہے؟ وہ سموسے پکوڑوں میں کر لیتا ہے, پھر وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے نا, اور پھر وہ گوشت وغیرہ یہ کتنا آپ کھا لیں گے؟ 2500 روپے یا جو بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ لوگ کرتے ہیں, جاتے ہیں اور کھاتے ہیں. تو دیکھیں یہ سیر سپاٹے کی جگہ نہیں ہے, دنیا انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے. زندگی کو سمجھیں اور اس کو بجا طور پہ یوٹیلائز کریں اور ایک یقین کے ساتھ زندگی گزاریں. ہمیں تو ایک دھوکہ لگ گیا ظاہر کا, اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور کنویں کے مینڈک ہیں. میں, میری بیوی, میرا شوہر, میرے بچے, ماں باپ, بس بات ختم ہو جاتی. ساری سوچ آپ کی یہاں تک ہے. دنیا کاروبار ہے یا نوکری ہے, اور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. سارا کچھ, سارا ذہن اس میں آپ اپنا ضائع کر دیتے ہیں. اپنی ساری قوتیں دنیا کے لیے آپ ضائع کر رہے ہیں. اپنی صلاحیتیں, اپنی قوتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں اس کے بارے میں پوچھوں گا. اور امانت کے بارے میں تو ہم یہاں بھی ہمیں پتا ہے کہ ایک امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے, اور امانت واپس لینے والی ہوتی ہے. بھئی یہ چیز رکھ لو, میں تم سے واپس لے لوں گا. تو یہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ امانت ہے. ہم مالک بن بیٹھے ہیں. میرا بچہ ہے, میرا مال ہے, میری نوکری ہے, میری دکان ہے, میرا کاروبار ہے, میں نے سیٹ اپ بنایا ہے. بہت بڑا دھوکہ ہے. مطلب ہمارے ذہن میں یہ ہے یہ تو میری ہے, میری میری میری. آپ گھر بلا لیں اور پھر دوستوں کو بلا کے دیکھو تماشا کرو کیا بنایا یہ, اچھا 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 اچھا. یار دل میں سوچتے ہیں یار بڑا کامیاب ہو گیا ہے, ہم تو لنڈورے ہی رہ گئے. تو نہیں, دیکھیں جنت کی کمائی کی جگہ ہے. یہاں آپ نے خلیفۃ اللہ بننا ہے. قرآن کے حساب سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ بنایا ہے. آپ اللہ کے خلیفہ, اللہ کے نائب بن سکتے ہیں. آپ اللہ کی صفات, اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ سکتے ہیں. اللہ کے اخلاق, اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. تو طریقہ کار ہے. تو آپ نے یہاں دنیا کی حقیقت کو جاننا ہے. دنیا, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہ انجوائمنٹ کی جگہ نہیں ہے, کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے, آرام کی جگہ نہیں ہے. یہ کام کی جگہ ہے. کام کریں, ٹھیک ہے. دنیا کاروباری دنیا, اللہ تعالیٰ اس سے منع نہیں کرتا, لیکن آپ کی جو فوکس ہے وہ اپنی ذات پر ہونا چاہیے کہ یہ کہیں آگ میں نہ ڈال دے اللہ تعالیٰ اسے. اللہ نے فرمایا قوا انفسکم اہلیکم نارا, اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون.
اس پر ایسے فرشتے میں نے مقرر کیے ہیں جو سخت دل والے ہیں، غلاظن شدادن شدید غصے والے ہیں، وہ جو حکم ہوتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو دیکھیں زندگی کی ایک امتحان ہے، زندگی کی حقیقت کو سمجھیں، زندگی کو ضائع نہ کریں، نیت دنیا کی نہ بنائیں، آخرت کی نیت بنائیں، اللہ کا خلیفہ بن جائیں اور اللہ کے بندے بن جائیں۔ اگر میں آسان الفاظ، بندے اللہ کے بنے، خواہشات کے بندے نہ بنے، دنیا کے بندے نہ بنے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔